وسلم من أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على فيك خير الخلق كلهم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولاي وسلم دائما أبدا على فيك خير الخلق كلهم. گزشتہ عقل کی حوالے سے کچھ گزارشات پیش کی تھی. اسی موضوع کی مناسبت سے آج بھی گفتگو ہوگی. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدوس مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے اور ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ اللہ پاک کے تخلیقی شاہکاروں میں سے بہترین شاہکار عقل ہے. کیا ہے؟ اور یہی عقل انسان کی پہچان ہے. انسان اگر باقی ساری مخلوقات سے ممتاز ہوتا ہے تو کس بنیاد پر؟ اور یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ پاک نے انسان کو عطا فرمائی ہے. اور پھر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جب کوئی بنانے والا کسی شے کو بناتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس شے کو استعمال میں لائے تاکہ اس کو بنانے کے جو مقاصد ہیں وہ پورے ہوں. اور بنانے والے کی جو فنکاری ہے، مہارت ہے، اس کا بھی اظہار. اس شے کو اگر استعمال نہیں کریں گے تو وہ ضائع ہے.
اور اس سے بنانے والا خوش نہیں ہوگا بلکہ وہ نہیں. اللہ پاک نے جو سب سے بہترین شے بنائی وہ کیا ہے؟ عقل. تو پھر مولا تو چاہتا ہے کہ انسان اس عقل کو استعمال کرے. عقل کو استعمال کرنے سے ایک تو انسان کو فائدہ ہوتا ہے اور انسان نعمت کو ضائع کرنے سے بچ جائے گا. دوسرا میری شاہکاری کا اظہار ہوگا کہ جس مولا نے عقل کو بنایا اور اس عقل میں اتنی خوبیاں رکھی، صلاحیتیں رکھی، تو وہ بنانے والا خود کتنا عظیم ہوگا. کائنات کی ہر شے میں غور کرنے کے دو فائدے ہیں، یہ بات یاد رکھیں. کسی بھی شے میں غور کرے تو اس کے کافر کو ایک فائدہ ہے، مومن کو دو فائدے. غور کرنے کے کافر جب کسی شے پہ غور کرے گا تو صرف اپنا فائدہ لے گا جو اللہ پاک نے اس شے میں رکھا ہے. اور جب مسلمان اس شے میں غور کرے گا تو فائدہ بھی لے گا اور ایمان کو بھی مضبوط کرے گا. فائدہ بھی اٹھائے گا اور پھر یہ فائدہ اس کے جسم کو ملے گا، اس کے اور روح کو کیا فائدہ ملے گا کہ روح پکار پکار کے کہے گی کہ جس کی بنائی ہوئی ادنا شے اتنی خوبصورت ہے تو بنانے والا کتنا خوبصورت. سبحان اللہ. کافر جب غور کرے گا تو ایک فائدہ اور مومن جب غور کرے گا جسم کا بھی فائدہ ہو، ایمان کا بھی، ایمان جو ہے وہ مضبوط ہوگا. اب اللہ پاک میں ایک دو مثالیں اور میں دیتا ہوں. حضور نے ایک صحابی کو کسی علاقے میں قاضی بنا کے بھیجا، قاضی جج بنا کے بھیجا. تو حضور نے اس سے پوچھا کہ بھئی فیصلہ کیسے کرو گا؟ فیصلہ کیسے کرو؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ جب بھی کوئی کیس میرے سامنے آئے تو میں اس کا فیصلہ قرآن کی روشنی میں کروں گا. کس کی روشنی؟ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر تم قرآن میں اس کا حل نہ پاؤ، تم نہ پاؤ، موجود تو ہے مگر تم اس قرآن میں اس کا حل نہ پاؤ تو پھر کیسے فیصلہ کرو گے؟ عرض کیا کہ پھر میں حدیث کی روشنی میں جو آپ کے فرامین ہیں ان کی روشنی میں اس کا فیصلہ کروں گا. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر حدیث میں بھی اس کا حل نہ پاؤ تو پھر کیا کرو گے؟ عرض کیا آقا پھر میں اپنی عقل سے فیصلہ کروں، پھر میں اپنی عقل سے فیصلہ کروں. اس جواب پہ حضور اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے. پہلی ترجیح کیا ہے؟ قرآن حدیث. اور اگر دونوں میں براہ راست اس کا حل نہ مل سکا تو پھر عقل کا استعمال. تو حضور اتنے خوش ہوئے اور دعا دی اور کہا مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے غلام کو اس کام کی توفیق دی ہے جو تیری بھی پسند ہے میری بھی پسند ہے. تو یہاں پہ قرآن و حدیث کے بعد کیا آئی؟ عقل. اب یہاں ایک چیز کا خیال رکھیں کہ عقل کے استعمال کو اہمیت بھی دی ہے مگر ساتھ میں عقل کا درجہ بھی بتا دیا ہے. اصل بات یہ عقل کا درجہ بھی بتا دیا کہ کام شروع عقل سے نہیں ہوگا. شروع کہاں سے ہوگا؟ قرآن سے. سب سے پہلے قرآن. جب قرآن میں کسی امر کے بارے میں کوئی حکم آ گیا اب ہم عقل سے فیصلہ نہیں کر سکتے. تو سب سے پہلے قرآن، اگر قرآن میں نہیں ملا تو پھر حدیث مبارک، اور اگر حدیث میں بھی نہ ملا تو پھر اب یہ حضور نے پورا ذہن واضح کر دیا کہ عقل کو استعمال کرنا ہے.
چھوڑنا نہیں، مگر قرآن و حدیث کے اور تابع رکھنا۔ اور اگر قرآن و حدیث کا پیرا نہیں ہوگا تو پھر یہ عقل شتر بے مہار بن جائے گا۔ کیا شتر بے مہار محاورہ ہے نا، ایسا اونٹ کی جس کی لگام نہ ہو، جس کی منہ اٹھا کے کہیں بھی چلا جائے تو وہی نشان عقل کی ہوگی، بے لگام عقل ہو جائے گا، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر یہی عقل جب قرآن و حدیث کے تابع نہیں ہوگی نا تو یہ عقل شراب کے حق میں بھی دلیلیں لے آئے گی، بات سمجھ، پھر یہ زنا کے حق میں بھی دلیلیں، بڑی دلیلیں اس کے پاس، پھر یہی عقل بد فعلی اور ہم جنسی کے بارے میں بھی دلیلیں ایسے عقل پیش کی جاتی ہے، قانونات ہے۔ اس کا معنی کیا ہوا کہ عقل بڑی اچھی شے ہے، مگر اس وقت کی جاتی ہے قرآن و حدیث کی، اس سے ٹکرائے گا، اور قرآن و حدیث کی حدود میں رہ کے جب اس عقل کو استعمال کیا جائے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اس صحابی نے کا جواب دیا، ذہن میں رکھیے، ہماری زندگی میں کام آنے والا ہے کہ سب سے پہلے میں قرآن سے، پھر اور اس جواب پہ کیا ہوگا؟ مسکرائے، خوش ہوئے۔ اس کے بعد ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں ملنے آئے تو مسجد نبوی کے باہر جو ان کی سواری تھی، اونٹ تھا یا گھوڑا تھا، اس پہ وہ آئے، اس کو مسجد کے باہر بیٹھا دیا اور خود مسجد میں آ گیا۔ تو حضور نے پوچھا بھی وہ جو سواری ہے اس کا کیا انتظام کیا، کس کے سفر کر کے آئے گا؟ عرض کی بس وہ اللہ کے حوالے، کیا اللہ کے حوالے۔ اب وہاں پہ حضور نے کیا جواب دیا؟ آپ فرمایا اے قلب ثم توکل، دو لفظ رکھا، فرمایا کہ پہلے عقل سے کام لو، پہلے عقل سے کام لو اور پھر خدا پہ بھروسہ کرو۔ خدا سمجھ آئی؟ پہلے عقل سے کام لو پھر خدا پہ بھروسہ، یعنی اس کو باندھ کے آؤ، اس کو جو عقل کہتی ہے، عقل کا کام یہی ہے نا کہ اس کو کسی کے حوالے کر کے آؤ، باندھ کے آؤ تاکہ وہ بھاگے، پھر خدا پہ بھروسہ۔ تو یہاں پہ حضور نے ترغیب بیان کر دی کہ صرف عقل سے کام لو گے، بھروسہ نہیں کرو گے تو بھی پریشانی، تو بھی کھٹکا لگا رہے گا، اور اگر عقل سے کام نہیں لو گے، صرف توکل کرو گے تو عقل کا ضیاع، عقل کا، تو یہ بھی اسلام آقا فرماتے ہیں کہ پہلے عقلی تدبیر پوری کر دو جو عقل کہتی ہے، اس کے بعد پھر کیا کرو؟ بولو اللہ پہ بھروسہ کرو، بات سمجھ آئی؟ اور یہی حکم اللہ نے قرآن میں حضور کو بھی دیا ہے کہ ثم استغفر لهم وشاورهم في الامر فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ بابو کوئی بھی کام کرنا ہو تو پہلے مشورہ کرو، ساتھیوں سے مشورہ، حالانکہ نبی کو مشورہ دینے والا حکم ہوتا ہے، مگر پھر وہی بات جو میں عرض کرتا ہوں نا، ایک حضور کی شان ہے اور ایک حضور کا نمونہ ہے۔ جب حضور کی شان ہوتی ہے تو پھر حضور کسی کے محتاج نہیں، مگر جب حضور نے ہمارے لیے نمونہ بنانا ہوتا ہے تو پھر انما انا بشر مثلکم، پھر وہ بشر والی سطح پہ آتے ہیں۔ تو فرمایا فاستغفر لهم، ان کو معاف کیا کر، وشاورهم فی الامر، صحابہ سے مشورہ، بولو بھائی مشورہ، اب مشورہ کس سے ہو؟ بولیں نا، جتنے بھی مشورہ دینے والے ہوں گے ان کے مشورے کی بنیاد کیا ہوگی؟ تو پہلے کیا کرو؟ عقل کو استعمال کرو، کس شکل میں؟ مشاورت کی شکل میں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، پھر جب مشورہ ہو جائے، فیصلہ ہو جائے، اور جب تم کسی کام کا پکا ارادہ کر دو نا، تو اب شک کا شکار نہیں ہونا کہ مولا عمل کرنے کا طریقہ بتا رہا ہے
کہ جو اتنا زور لگانا ہے نا کہ ایسے ویسے یوں توں، وہ سارا مشاورت میں کروں گا. جب مشاورت ہو جائے اور کام کرنے کا فیصلہ ہو جائے تو اب نہیں سوچنا بھی کیا ہوگا. اب فتوکل علی اللہ، اب خدا پہ اور کام کو. ان اللہ یحب المتوکلین، مولا فرماتا ہے کہ میں تو بھروسہ کرنے والوں سے پیار کرتا ہوں، بھروسہ کرنے والوں سے پیار کرتا ہوں. تو جن سے وہ پیار کرتا ہے تو پھر ان کو ناکام کرے گا کہ کامیاب کرے گا. مگر توکل سے پہلے کیا ہے؟ بات ہے میری بیٹھی مشاورت، اور مشاورت میں کیا استعمال ہوگی؟ تو حضور نے بھی حضرت معاذ بن جبل سے بھی یہی فرمایا، اس سواری والے صحابی سے بھی پہلے عقل کو استعمال کرو، پھر توکل کرو. اور پھر اللہ پاک نے محبوب سے بھی یہی فرمایا کہ کوئی بھی کام کرنا ہے تو پہلے جو بھی عقل کی روشنی میں سوچا جا سکتا ہے وہ سوچو، اور پھر جب فیصلہ ہو جائے تو اب خدا پہ کر کے تو قدم اٹھانا شروع کر. اس کے علاوہ ایک بڑی میں موٹی سی مثال دے رہا ہوں کہ انسان کی زندگی کے سارے معاملات عقل کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ عقل کے ساتھ. پرندے کو اڑنے کی صلاحیت دی انسان کو نہیں، مگر انسان کس بنا پہ اڑا؟ عقل سے اس نے اڑنے کا راز، اڑنے کا طریقہ پایا. اب وہ اڑ رہا ہے، پرندوں سے بھی اوپر جا رہا ہے، زمین کی ادبیوں سے بھی باہر جا رہا ہے. انسان اڑ رہا ہے مگر اور یہ کس نے دی؟ اللہ. انسان کے سارے معاملات عقل میں، عقل جو دے گا. انسان کو فی نفسہ ہی تیرنا انسان کے بس میں نہیں، مگر کس سے سیکھا؟ عقل سے. بولیے عقل سے. جس پرندے ہیں، جانور ہیں، ان کے جسم پہ براہ راست خوبصورتی ہے نا بھائی، ہے کہ نہیں؟ مختلف رنگ دے دیے، مور کو کتنا حسین بنایا. بہت سے پرندے آپ دیکھیں. انسان کو، انسان کتنا بھی چہرے کا خوبصورت ہو، اگر بے لباس ہوگا تو اچھا لگے. اب یہ ساری خوبصورتیاں کس سے بنا رہا ہے؟ عقل سے. لباس بنا رہا ہے اور دیگر زینت کے آرائش کے جو طریقے اختیار کر رہا ہے، تو یہ کس نے دی ہے؟ عقل. اور عقل کس نے دی؟ اللہ. بات سمجھتے ہیں؟ انسان اپنی خوراک کو تیار کر رہا ہے تو بولیے عقل سے. انسانی بچے کی پیدائش ہوگی، مجھے بتائیں جس طرح جانوروں کے بچے پیدا ہوتے ہیں اور پلتے ہیں، کن کے؟ اگر وہ کیفیت انسان کے بچے پہ آ جائے تو انسان کا بچہ بچے گا؟ وہ تو ایک دن بھی نہیں بچے گا. اس کو بچانے کے لیے سارے کام کون کر رہے ہیں؟ وہاں قدرت نے خود کی ہے، اور انسان کو کہا کہ انسان تجھے میں کچھ نہیں دے رہا مگر عقل دے رہا. جب تو اس عقل کو استعمال کرے گا تو ان سے بھی کہیں آگے نکل جائے گا. ہرن میں اللہ نے خوشبو رکھی کستوری، کیوں؟ مگر انسان کے جسم میں کہیں بھی خوشبو، بدبو ہے مگر خوشبو نہیں. تو خوشبو کہاں سے بناتا ہے؟ عقل سے. عقل سے خود بناتا ہے نا خوشبو، خود بناتا ہے. پھول میں خوشبو اللہ نے رکھ دی، پھلوں میں خوشبو انسان نے نہیں رکھی. کہا تجھے عقل دے دی، تجھے اس کو استعمال کر تاکہ مجھے بھی مزہ آئے کہ میری بھی عقل کو استعمال کر کے انسان بستیوں سے نکل کر بلندیوں پہ فائز ہوتا. اور پھر میں نے یہ عرض کر دیا کہ عقل دے کر خود چھپ گیا، خود چھپ گیا. کل پیچھے جو عرض کیا تھا نا، عقل دے کر خود چھپ گیا. تو ہم نے پوچھا مولا چھپ کیوں گیا؟ تو پھر مولا جواب دے رہا ہے کہ میں نے عقل کس کے لیے دی؟
اس کے ذریعے مجھے تلاش کر، مجھے ڈھونڈ، مجھے ڈھونڈ۔ تو وہ غیب، کیونکہ عقل کے لیے، عقل کو پرواز کے لیے غیب چاہیے۔ کیا چاہیے؟ عقل کی معراج یہی ہوتی ہے کہ وہ غیب کو پانے۔ پھر میں نے وہ اقبال کا شعر پڑھا تھا کہ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب، کہ عقل کو دربار مصطفیٰ میں غیب خوب ملا اور عشق کو دربار مصطفیٰ میں حضور خوب ملی۔ حضور کی بارگاہ میں غیب ہے کہ نہیں؟ بولیے، جب انسان حضور کی شانوں کو دیکھتا ہے، حضور کی، تو پھر کیا کہتا ہے؟ یار پتہ نہیں لگتا یہ شے ہے کہ جب حضور کی شانیں سامنے آتی ہیں تو پھر بولتا ہے کہ نہیں؟ بولو، یہ بندہ ہے کہ اس کی خوبیاں، اس کے کمال، اس کی عظمتیں سمجھ میں نہیں آ رہی، تو پھر عقل کہتی ہے کہ اگر یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تو یہ بھی تو کسی کا بتایا ہوا ہے، یہ بھی تو کسی کا، تو پھر وہ بنانے والا کتنا حسین ہے۔ یہ عقل کو فیض ملا دربار مصطفیٰ سے، اس کو فیض ملا، وہ حضرت اویس کرنی والا واقعہ، جب حضرت عمر حضور کی وصیت کے مطابق حضرت عمر حضرت علی اویس کرنی کے پاس پہنچے، حضور کے دیے ہوئے تحفے دیے اور کہا کہ حضور نے کہا تھا کہ اویس سے کہنا کہ میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرو، میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرو۔ اب دیکھیں کہ جب حضور کی ساری زندگی اور اب تک حضور بخشش کی دعائیں کر رہے ہیں، تو پھر اویس سے کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر حضور دیکھیں پھر کوئی بات کہ کبھی حضور شان دکھاتے ہیں، کبھی حضور نمونہ بنتے ہیں۔ اویس کرنی سے دعا کی وصیت کر کے حضور نے نمونہ بنا دیا کہ دوسروں سے دعا کروایا کرو، کسی سے دعا کروانا یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ تو اویس کرنی نے سارے پیغام پہنچا دیے، تو پھر اویس نے پوچھا تمہاری باتیں تو عمر پوری ہو گئی، اب میں بھی کر لوں گا۔ تو عمر نے کہا کریں، تو اویس نے ایک ہی سوال کیا، اویس نے کہا کہ عمر یہ بتاؤ تم نے میرا محبوب دیکھا نہیں؟ میرا محبوب، تو بھئی اسی محبوب کی تو وصیت لے کے گئے، اسی محبوب کے دیے ہوئے تحفے، اسی محبوب کے حکم پہ گئے، تو یہ کیوں پوچھ رہے ہیں کہ تم نے میرا محبوب دیکھا ہے؟ حکمت والی کا سوال بھی حکمت پہ مبنی ہوتا ہے۔ تو عمر نے پوچھا کہ اویس نے پوچھا کہ عمر تم نے میرا محبوب دیکھا ہے؟ تو عمر نے بڑے فخر سے کہا کہ اویس دیکھا نہیں، خوب دیکھا، اسے ہی تو دیکھتے رہے، اسے ہی تو ممبر پہ اسے دیکھا، مصلی پہ اسے دیکھا، مسجد میں اسے دیکھا، گلی محلے میں اسے دیکھا، میدان جہاد میں اسے دیکھا، اسے ہی تو دیکھتے رہے۔ جب عمر نے فخر سے کہا نا کہ ہم نے تو خوب دیکھا ہے، تو اویس کو غصہ آ گیا۔ اویس نے کہا عمر زبان بند کر، مت کہو کہ ہم نے محمد کو دیکھا، مت کہو، تم نے جس کو منبر پہ بیٹھا دیکھا اور مصلی پہ دیکھا ہے نا، وہ تو محمد نہیں تھا، وہ تو وہ غیب والی بات کروں، وہ تو محمد، وہ تو حقیقت محمدیہ کی ادنا سی تجلی تھی، ادنا سی، جس کو تم دیکھ رہے تھے نا وہ تو ادنا سی تجلی تھی، اور جو حقیقت محمدیہ ہے نہ اسے کسی نے دیکھا ہے نہ دیکھ سکتا ہے، وہ یا تو بنانے والا جانے یا بننے والا جانے۔ یہ جو حضور، اس لیے آقا نے فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ کی خیر، اللہ تعالیٰ کی میرے حسن پہ 70,000 پردے ڈالے ہوئے، 70,000۔ اس کے باوجود کیفیت یہ ہے
اس کے باوجود کہ وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی، وہ اگر جلوہ کرے تو 70,000 پردے پڑے ہوئے ہیں. یہ پردے اس لیے ڈالے ہیں تاکہ حضور اس سطح پہ ہو کے دنیا میں آئیں کہ ہم انہیں دیکھ سکیں، اور ان سے فیض یاب ہو سکیں. اور اگر حضور اپنی اصلی جمال میں آ گیا، اس لیے قیامت کے دن مولا جب عرش پہ جلوہ گر ہوگا نا، تو حدیث کے الفاظ آقا فرماتے ہیں کہ مولا مجھے اپنے ساتھ کرسی پہ بٹھائے گا، اپنے ساتھ کرسی پہ بٹھائے گا، اور پھر بتائے گا کہ میں کیا، بتائے گا کہ میں کیا ہوں. پھر مولا کہے گا نا حسان سے کہ حسان تجھے کیا پتا، تو کہتا رہا بے شک وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلْقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ، مگر تجھے کیا خبر کہ میرا محمد کیا ہے، اے سعدی، اے جاوی، اے احمد رضا، تم کیا جانو کہ محمد کیا ہے، آج میں بتاتا ہوں. تو یہ حضور کی ذات میں غیب کا پہلو ہے. کیا حضور نظر آ بھی رہے ہیں اور نہیں، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل خیال جستجو عشق و حضور. پچھلے جمعے جہاں میں نے بات مکمل کی تھی نا کہ اب مولا فرماتا ہے کہ میں نے عقل دی ہے، قرآن بھی دیا ہے اور عقل بھی دی ہے. اب اس عقل کے ذریعے قرآن میں بولو نا، غور کرو. غور کس سے ہونا ہے؟ وہی اب نہیں آنی، وہی تو جو آنی تھی 30 سپارے مکمل ہو گئے. اب کیا چلے گا؟ مگر قرآن کے دائرے میں رہ کر، قرآن کے دائرے کے بغیر زندگی نہیں گزرتی. دیکھیں نا جو لوگ دین کو نہیں مانتے کہ ہم ان قاعدوں و ضابطوں کو، تو کیا وہ بھی اپنے ملکوں کے لیے آئین نہیں بناتے؟ تو یہ آئین کیا ہوتا ہے؟ آئین وہ بنایا جاتا ہے. اگر آئین نہ ہو تو ملک چلے گا اور معاشرہ چلے گا. تو جو قرآن کو نہیں مان رہے، آسمانی کتابوں کو نہیں مان رہے، کسی نبی کی تعلیمات کو نہیں مان رہے، وہ بھی اپنے نظام کو چلانے کے لیے آئین کے محتاج ہیں. بڑے سے بڑا بھی بے دین معاشرہ ہو، بے دین ملحدوں کا معاشرہ ہو، بہت سارے معاشرے آج ہیں، تو کیا وہاں کی آئین نہیں ہے؟ اور وہاں قانون کی سختی ہم سے زیادہ ہے نہیں. تو یہ کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ ضابطے میں رہ کر، حد میں رہ کر اس کے بغیر زندگی گزارنا ممکن نہیں. بولے نہیں. تو مولانا نے بھی کہا کہ عقل کو استعمال کرنا ہے، غور کرنا ہے، مگر قرآن و حدیث کے دائرے میں رہ کر. اسی چیز کو اقبال نے کہا کہ عقل را قربان کن ببیش مصطفیٰ. عقل کو استعمال کرو، مگر جہاں عقل قرآنی تعلیمات کے مقابلے میں آئے وہاں عقل کو چھوڑ دو. وہاں عقل کی نہیں ماننی، وہاں تو قرآن نے کہا کہ اس پہ غور کیا کرو. میں صرف ایک بات کہہ کے مکمل کر رہا ہوں. اب قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن پہ کیا کرو، بولے. میرا سوال یہ ہے، غور کس لیے کروایا جا رہا ہے؟ کیا اس غور کرنے سے ہم نمازیں پڑھا لیں؟ بڑھ سکتی، کر سکتی، بولے. زکوٰۃ کے جو قاعدے ضابطے ہیں وہ گھٹ بڑھ سکتے. حج کے معاملات میں تبدیلی آ سکتی. سچ بولنا، صبر کرنا، برداشت کرنا، اخلاقی معاملات میں تبدیلی آ سکتی. تو پھر غور کیوں کروایا جا رہا ہے؟ یہ بات قابل ہے. جب ہر شے عبادت کا نظام طے شدہ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. بڑے سے بڑا مجتہد بھی آئے گا، اگر بولے گا تو گمراہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اخلاقیات کا نظام ہے، وہ طے شدہ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں. تو پھر مولا کیوں کہہ رہا ہے کہ غور کرو؟ اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن صرف عبادت والی کتاب نہیں ہے، بلکہ ہر شے کائنات کی قرآن میں موجود ہے. قرآن میں ہر
علم موجود ہے، ہر شے موجود ہے، ان رازوں کو جاننے کے لیے مولا کہہ رہا ہے کہ میرے قرآن میں غور کرو۔ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ بھی غور کے نتیجے میں کہو کہ ٹھیک ہے جو نماز بھی پڑھنی ہے، بہتیاں پڑھنی ہے، نہیں، وہ ہر شے طے شدہ ہے، وہاں پہ غور کرنے کی ہمیں کوئی اجازت نہیں۔ غور کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم نے اس قرآن میں بہت سے اثرات ڈال دی ہیں، بہت سی باتیں ڈال دی ہیں، جب غور کرو گے تو وہ اثرات تمہارے سامنے آئیں گے، اور پھر تمہیں دنیا کا فائدہ بھی ہوگا اور قرآن پہ تمہارا ایمان بھی مضبوط ہوتا چلا جائے گا کہ وہ جس کا کلام اتنا جامع ہے اور جس کے 30 باروں میں غیر محدود کائناتوں کے سارے راز موجود ہیں، تو جس مولا نے ان چند آیات میں یہ ساری کائنات کا علم بند کر دیا ہے، وہ خود کتنا بڑا علیم ہے، اور جس کے سینے پہ یہ قرآن اترا ہے تو مصطفیٰ کتنا بڑا ہے۔ اس لیے اسلام نے کہا کہ عقل کو استعمال کرتے ہوئے قرآن میں کیا کرو، اس پہ بات چلے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بات ہمیں دعا ہے کہ رب قدوس ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔